حضرت قاضی مطہر کلہ شیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین، حضرت قاضی مطہر کلہ شیر کا شمار حضور مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے اجل خلفۂ اکرام میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے عالم عالمیان اور مفتی اعظم تھے۔ حضرت قاضی مطہر کلہ شیر رضی اللہ عنہ سلسلہ مداریہ کی ایک عظیم شاخ عاشقان مداریہ کے بانی بھی ہیں، جس سے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے فیض بابرکت حاصل کیا ہے۔ حضرت قاضی مطہر کلہ شیر کے اس گروہ عاشقان نے بہت ترقی کی، اتنی ترقی کہ اس سلسلہ عاشقان مداریہ سے 48 شاخیں نکلی۔ جب سرکار سیدنا حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی آمد کی خبر سرکار مطہر کلہ شیر کو ہوئی کہ وہ ایسے بزرگ ہیں جو کھانے پینے سے بے نیاز ہیں اور جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی، اور سورج کی طرح چہرہ روشن ہے، جو عالم دین بھی ہیں اور جو تمام آسمانی کتابوں کے حافظ اور علم لدنی بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے 200 شاگردوں کے ساتھ حضور مدار العالمین سے وحدت الوجود کے ٹاپک پر بحث و مباحثہ کرنے کے لیے 70 اونٹوں پر کتابیں لاد کر مکن پور شریف آئے تھے۔ راستے میں آپ کو عیسن نامی ندی ملی جو آج بھی موجود ہے۔ اس کو پار کر کے ہی مکن پور میں جانا تھا۔ آپ نے جیسے ہی دریائے عیسن میں قدم رکھا تو دریا نے ایسا جوش مارا کہ آپ کی ساری کتابیں دریا کے پانی سے بھیگ گئیں۔ حتی الامکان کوشش کے بعد آپ کو اپنی جان بچا ملی۔ ایسے دل دہلانے والے منظر سے گزر کر کے آپ بڑے ہی حیران و پریشان حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ روبرو شیخ المشائخ کے ہو کر آپ نے حجت کو پیش کیا۔ حضور سیدنا مدار العالمین صاحب روشن ضمیر بزرگ تھے۔ مدار پاک فرمائے، بابا پہلے اپنی کتاب فقہ شرعی کو دیکھو تاکہ اس پر عمل کیا جائے، زبانی گفتگو سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اتنے میں قاضی مطہر کلہ شیر کہنے لگے کہ حضور آپ کی مونچھیں بڑی لمبی ہیں، ان کو ازروب شرع شریف کے کترنے کے بعد ہی کتاب کو دیکھوں گا۔ جب قاضی صاحب کینچی سوال لیے تو حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میاں شرعی بال کاٹنا رواں ہوگا اور طریقت کے بال کاٹنا بوال ہوگا۔ قاضی جی نے کینچی چلائی اور کچھ بالوں کا کٹنا ہی تھا کہ چند بالوں سے خون کے فوارے اور چند بالوں سے دودھ کے فوارے جاری ہو گئے۔ قاضی جی یہ دیکھ کر خوف سے تھرائے اور کتابوں کا ملاحظہ کرنے کے لیے دوڑے اور کتابوں کو ملاحظہ کرنا شروع کیا، اور جو بھی کتاب کا پیج دیکھتے تھے تو کتاب کا پیج تحریرات سے خالی ہوتا تھا۔ جس جگہ اللہ اور محمد لکھا تھا بس وہی باقی تھا۔ جب ایسے عجیب منظر کو آپ نے دیکھا تو حیران و پریشان ہو کر حضور سیدنا مدار العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا حضرت خدا کی خدائی کے رازداں، کیا کہوں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جملہ کتابوں کو ملاحظہ کیا، ہر کتاب کا ہر ورق سوائے نام اللہ اور محمد کے صاف ہے۔ حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے قاضی مطہر، تو قدرت خدا بندی سے آگاہ نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو قاضی صاحب نادم ہو کر کہنے لگے، یا شاہ مدار العالمین، اب طریقت کا سبق دے کر ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی شفقت کے ساتھ آپ کو اپنے مریدوں میں داخل کیا اور آپ کے اونٹ اور آپ کی کتابوں کو بھی صحیح سالم بنا دیا، اور آپ اب حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہنے لگے تھے۔ اب سامعین، اس ضمن میں یہ بھی واقعہ سنتے جائیں، یہ بھی آپ کی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ ایک روز حضرت قاضی مطہر کلہ شیر نے سرکار مدار پاک سے کہا کہ آپ کچھ کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ سرکار قطب المدار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میرے لیے ایک دن ہے اور میں اس میں روزہ دار ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ روزہ کے لیے سحری اور افطار کی ضرورت ہے، آپ سحری کس وقت کرتے ہیں اور افطار کس وقت کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سرکار مدار العالمین رضی اللہ عنہ نے اس طرح دیا کہ قاضی صاحب کی گردن کو بغل میں دبا لیا۔ اب مدار پاک نے پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اندھیری رات تھی لیکن قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سورج نظر آ رہا ہے۔ تو سرکار مدار پاک نے فرمایا کہ سورج میری آنکھوں سے روپوش ہی نہیں ہوتا، تو کیا سحری کروں اور کیا افطار؟ اور جیسے ہی سرکار مدار پاک نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو قاضی صاحب دیدار کتاب نہ لا کر 3 دن تک بے ہوش رہے، اور پھر جب سرکار مدار پاک نے اپنا وضو کا پانی آپ کے اوپر ڈلوایا تو آپ کو سارا ہوش آ گیا۔ سامعین، حضرت قاضی مطہر کلہ شیر کے حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کے بعد حالات ہی بدل گئے۔
ہر وقت آپ کے اوپر استغراقی کیفیت طاری رہنے لگی تھی اور عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دانہ پانی، بھوک اور پیاس کا بھی کچھ تصور نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک ہفتے میں ایک مٹھی چاول آپ کھایا کرتے تھے۔ آپ کو حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی بہت صحبت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ آپ جب تک زندہ رہے تو زندہ شاہ مدار کی صحبت میں ہی رہنا پسند کیا۔ آپ ایک زمانے تک اپنے مرشد سیدنا قطب المدار رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک سفر رہے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تبلیغ دین فرماتے ہوئے جب سرکار مدار پاک ماور النہر کے علاقے میں پہنچے تو حضرت قطب المدار نے فرمایا، شیخ مطہر تم بس رک جاؤ، اب مزید کھانے کی بو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ شیخ مطہر نے جب مرشد گرامی کی مفارقت کا خیال فرمایا تو آپ نے 2-4 دانے جو آپ کھاتے تھے اسے بھی کھانا چھوڑ دیا، اور آپ کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب ماور شریف تشریف لے جاتے تھے تو اپنی پشت کو سرکار مدار کی طرف نہ ہونے دیتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی سرکار مدار کی طرف پشت نہیں کی۔ سرکار قاضی مطہر کلہ شیر کو ان کے بے پناہ عشق کی وجہ سے سرکار مدار نے انہیں عاشق کا خطاب دیا، اسی وجہ سے آپ کا گروہ یعنی آپ کا سلسلہ عاشقان کہلاتا ہے۔ سامعین، اس گروہ عاشقان کے فیضان سے بہت سارے بزرگوں نے مقام ارجمند پایا ہے، جیسے حضرت بابا کپور جن کا مزار گوالیر میں ہے، وہ حضرت قاضی حمید، وہ حضرت شاہ راجے، وہ حضرت امام نوروز، وہ حضرت عاشقان کمر بستہ، وہ حضرت عاشقان سوختہ، وہ حضرت عاشقان بابا گوپالی، وہ حضرت عاشقان کلامی، وہ حضرت عاشقان لال شاہ بازی، وہ حضرت عاشقان کمال قادری، وہ حضرت عاشقان کریم شاہی، وہ حضرت مکہ شاہ اولیاء رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ سامعین، حضرت قاضی مطہر علیہ رحمت و رضوان سے بہت ساری کرامتیں بھی ظہور میں آئیں۔ یہاں پر ہم ان کی ایک زندہ کرامت کا ذکر کریں گے جو آج بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ کے علاقہ ماور شریف میں کسی کا گھر 2 منزل کا نہیں۔ خداموں کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی اپنے گھر میں اوپر چڑھنے کے لیے زینہ بھی نہیں بنواتا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے بنوا لیا تو وہ اندھا ہو گیا۔ سامعین، اسی ماور شریف ضلع کانپور یوپی میں حضور قاضی مطہر کلہ شیر رحمت اللہ علیہ کا آستانہ بھی موجود ہے، جس کو آپ نے حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہی جائے قیام بنایا تھا، اور یہاں سے آپ نے دین متین کی تبلیغ کی اور لوگوں تک اسلامی پیغامات پہنچائے، یہاں تک کہ آپ پوری زندگی اسی کام میں لگے رہے اور دنیا عالم کی اصلاح کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 ربیع الاول 864 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ 10 ربیع الاول 864 ہجری میں